کسی کا سوال ہے کہ واٹس ایپ پر اپنی والدہ سے کچھ گھر کے معاملات ڈسکس کر لوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آگے بتائے یاد رہے وہ میری ماں ہے جو مجھ سے مخلص ہے۔ بھائی میں کیا بتاؤں، ایک خاتون ہے ماشاءاللہ ہمارے حلقے سے تعلق رکھتی ہیں، بڑی نیک بڑی پرہیزگار، تو ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تو مجھے کہنے لگی جی وہ تو ابھی سے اپنی شوہر سے تنگ آ گئی ہے، اور اس کا شوہر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور کل اس نے یہ کہا پھر یہ کہا، 2 دن 3 دن سنا، 4 دن سنا، اس کے بعد میں نے کہا کہ بھئی آپ کو ایک بات واضح بتاؤں؟ تو کیا؟ میں نے کہا سیدھی سی بات یہ، اپنی بیٹی سے کہو گھر کی باتیں مجھے نہ بتائے، سمجھ رہے؟ کمرے کی بات باہر نہ جائے، گھر کی بات گھر سے باہر نہ جائے، سمجھ رہے؟ یہ اپنی بیویوں کو سمجھاؤ اور اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ روایت تفصیلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شدید بخار تھا تو میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ وہ حضرمی لڑکا کدھر ہے؟ تو کسی نے کہا وہ بیمار ہے، کونے میں پڑا ہوا ہے مرنے کی حالت میں۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور شفقت سے مسکرا کے مجھے دیکھا، جیسے آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میرا بخار ختم ہو گیا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے سب سے کہا کہ آؤ، سب کو جمع کیا، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ مڑے تو آپ کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ پردہ نازل ہونے سے پہلے کے احکامات ہیں، تو پیچھے ایک صف مردوں کی تھی، 2 صف خواتین کی تھی، تو ایک خاتون جو ہے نا وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے یوں، روایت میں آتا ہے باقاعدہ، گھٹنے نیچے ٹیک کر اور یوں گردن آگے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے۔ خواتین چھوٹے قد کی ہوتی ہیں، مرد عام طور پہ بڑے قد کے ہوتے ہیں، تو مرد آگے بیٹھے ہوئے تھے تو نظر نہیں آیا، تو وہ خاتون پیچھے نا وہ اڑ کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ پوری کیفیت حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ اس کے پاس پردہ رکھتے ہیں، اللہ اس کے پاس ستاری رکھتے ہیں، لیکن تم میں سے بہت سے مرد گھر کی باتیں باہر بتا دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ سارے سوچ نیچے کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی غصے میں۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ ہوتے ہیں وہ ایسا کرتی ہیں، اللہ نے دروازہ بند کر دیے، ان کے پردوں ان کے عیبوں کو چھپا دیے، پھر بھی وہ اپنے گھر کی باتیں دوسروں کو بتاتی ہیں۔ تو ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ وہ جو عورت کھڑی تھی نا وہ کہنے لگی ہاں کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو اپنے گھر کی بات کسی کو ذکر نہ کرو۔ یہ بات تھوڑی سی تبدیل ہے، میں نے کچھ وضاحت کے ساتھ بتائی، ابو داؤد شریف کی۔ دیکھو بھائی، اپنے گھر کی بات تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جو بچیاں اپنے گھر کی باتیں اپنی ماؤں کو بتاتی ہیں ان کی طلاق ضرور ہوتی ہے، ضرور کا مطلب ہے اکثر ان کی طلاق ہو جاتی ہے، یاد رکھنا۔ وجہ بتاؤں آپ کو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پر ہر انسان کی عادت ہوتی ہے کہ بات کو بتاتا ہے، سامنے والا اس بات کو فوکس ہو کے سنتا ہے۔ کیا ہوتا یہ ہے کہ وہ اگلی مرتبہ بات کرتا ہے تو وہی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب جب نہیں ہوا ہوتا تو یہ جب وہ یہ سننا چاہتا تو یہ دوبارہ بتاتا ہے، وہی بات بتاتا ہے، وہی بات کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، اس عورت کے ذہن میں یہ پکا بیٹھ جاتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ میں یہ پرچی کے اوپر نہیں بتا رہا ہوں، یقین کرنا میں ہر چوتھے گھر کا قصہ بتا رہا ہوں، جہاں طلاقیں ہوئیں، جہاں جھگڑے ہوئے، ان میں یہی مسئلے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ایک تو میں نے ایک حدیث بتا دی، دوسری حدیث بتا دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی اے علی یمن جا رہے ہو، کبھی ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص اپنی ایک آنکھ ہاتھ میں لے کر آئے اور بولے کہ فلانے نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، تو خبردار دوسرے کو بھی بلا لینا، اس کی بات بھی سن لینا، ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں نکال کے آئے ہو۔ ایسا ہی ہے؟
ٹھیک ہے، بات سمجھ میں؟ اب جو عورت اپنے شوہر کی شکایت، اپنی ساس کی شکایت، سسر کی شکایت، ضرورت ہے مشورہ کرے گی تو کسی کے بارے میں مشورہ کرو، وہ کسی کی شکایت، ماموں کی شکایت، فلانے کی شکایت اپنی ماں کو لگائے گی، ماں اس سے پوچھے گی، وہ جو مشورہ دے گی ظلم پہ مبنی ہوگا، ہے نا، ظلم پہ مبنی ہوگا، اور ظلم کے اوپر پھر ظلم ہوگا، پھر فیصلہ غلط ہوگا۔ لہذا کوئی بھی مخلص ہو، کتنا محض مخلص ہونا کافی نہیں ہوتا، مخلص ہونا کافی نہیں ہوتا۔ اب میں نے شروع میں حضرت صفوان بن معطل کا قصہ سنا ہے، ان کی اہلیہ ہیں، تو نبی علیہ السلام سے بڑا مخلص کوئی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے صفوان بن معطل کو بلایا، کہا آؤ آؤ ذرا بات سنو۔ تو بھائی اپنے گھر کی باتیں اگر باہر بتانا ہے تو تیاری کر لو جانے کی، سمجھے؟ میں نے وہ ایک صاحب، ان کی نئی نئی شادی ہوئی، میرے پاس ہے، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں، کافی وقت ہو گیا، ان کی نئی نئی شادی ہوئی، میرے پاس تشریف لایا، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کو لے کر آئے، کہنے لگے بھائی ان کے اوپر بہت خطرناک جادو ہے، اتنا خطرناک جادو ہے کہ یہ پریشان ہو گئے۔ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے، اس شادی کے بعد سے ان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، مستقل سروائیکل پین رہتا ہے، یہ 3 دفعہ ECG کروا چکے ہیں، پھر فلاں مولانا صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بتایا جی فلاں بیوی کے رشتہ دار، ان کی نظر شادی کے اوپر لگی ہے، اور پھر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب تعویذ جلائیں تو ان کو کچھ تسلی ہوئی، لیکن پھر دوبارہ وہی شروع ہو گیا، اب وہ بکرا مانگ رہے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا شکر ہے بکرا مانگ لیا تو اب میرے پاس آ گئے، میں مرغا بھی مانگوں گا تو آپ نہیں دو گے، سیدھی سی بات۔ میں نے ان سے ساری بات سنی، ساری بات سننے کے بعد، ساری بات سنی، اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ساس صاحبہ ڈومینیٹنگ پوزیشن والی ہیں یا پھر؟ ہاں ہاں وہ بہت زیادہ بولتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں معافی چاہتا ہوں، سیدھی سی بات ہے کہ کوئی نظر نہیں لگی، یہ کافی میری 3-4 دن کا مشورہ ہے، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو خلاصہ بتاؤں۔ میں نے کہا سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو بیوی کی ٹینشن ہے۔ لگا یہ تو ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری بات کا اعتماد نہیں کریں، صرف 1 ہفتے اپنی بیوی کو ماں کے گھر چھوڑ کے آ جائیں، اس کے بعد مجھے بتائیں اور کانٹیکٹ ختم کریں۔ 3 دن کے بعد فون اچھل رہا، فون پر بولی تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی دونوں میاں بیوی یہ بیان سنو، اب وہ میں بیان سنواتا ہوں، وہ یوٹیوب پہ بیان نکل کے یہ سنو، پھر کہتی یہ سنو، پھر کہتی یہ سنو، مولوی صاحب کون سی نصیحت کر رہے ہیں، یہ دیکھو مولوی صاحب کیا نصیحت کر، یہ کو میں نے کہا سیدھی سی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ صرف ایک کی بات مانو، اس کے علاوہ آپ بات مانو گے تو گڑبڑ ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، ماں وہ اس کا مسئلہ کیا تھا، اس کا مسئلہ ہی تو وہ اپنی سہیلی سے مشورہ کرتی تھی، وہ کون سی سہیلی؟ مطلقہ، ڈیورسی، انہوں نے یقیناً تیری بھی ڈیورس کروائی، کہ سب سے پہلے اپنی وہ سہیلیاں جن کو ڈیورس ہو چکی ہے، سب سے پہلے اپنے گھر کے حالات ماں کو، بہنوں کو ہرگز نہ بتاؤ۔ جو عورت اپنے گھر کے حالات، یقین کرنا عورتیں اپنے بھائیوں کو گھر کے حالات بتاتی ہیں، بھائی کی نظر میں اس کا شوہر گر جاتا ہے، نیکسٹ ٹائم وہ اپنے آپ کے شوہر سے کیسے بات کرے گی؟ کیسے بات کرے گا؟ وہ ایسے بات کرے گا جیسے آپ ظالم ہو، اس سے آپ دونوں کے تعلقات خراب ہوں گے۔ جب بتائیں گے ہاں داماد صاحب اوپر سے ایسے بنو، اندر سے مجھے سب پتا ہے، اندر سے میں سب جانتی ہوں، اس کی بات کا اثر آپ کا گھر خراب ہوگا، گھر آپ کا خراب ہوگا، آپ کی ماں کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ آج اپنی ماں کے گھر 2 مہینے رہنے کے لیے چلے جاؤ، یقین کرنا 2 ہفتے بعد نکل آؤ گے، سر میری ماں میری مخلص نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤں، میرا 18 سال کا تجربہ ہے، میں مزے لینے کے لیے نہیں بتا رہا، اللہ کی قسم میں فائدے کے لیے بتا رہا ہوں، میری بات کا اعتبار کرنا۔ شادی کے بعد نہ لڑکے کی ماں رہتی ہے، نہ لڑکی کی ماں رہتی ہے، یاد رکھیے گا، اللہ رشتہ بدل دیتے ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ شادی کے بعد ماں ساس بن جاتی ہے، لڑکی کی ماں بھی ساس بنی، یہ صرف فون پہ اچھی ہے، 2 مہینے کے لیے جا کے رہو، عقل آ جائے گی۔ ایک خاتون کو بہت سمجھایا، نہیں طلاق نہ لو، طلاق نہ لو، نہیں میرا بھائی میرے ساتھ ہے، میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کا بھائی تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کی جو بھابھی ہے وہ آپ کے ساتھ ہرگز نہیں۔ کہتا نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، میرے لیے الگ فلیٹ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ طلاق ہوئی ہے؟
ابھی عدت پوری نہیں، ان کے والد صاحب میرے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں پاکستان، بہت بڑے ڈاکٹر، یہ پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے 6 مہینے انگلینڈ جا کے علاج کرتے ہیں، اتنے بڑے ڈاکٹر کہنے لگے اللہ کے واسطے میری بیٹی کا رشتہ کرواؤ۔ ابھی ہمارے پاس نہ کراؤ رشتہ، بھائی ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شریف ہیں، جو شرفا ہیں، جو نہیں بتاتے وہ تو ایک الگ بات ہے، جن کا ہمیں پتہ نہیں، بتانے کی کیا بات ہے، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہم تو ان کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ تو عورت اپنے گھر میں اچھی لگتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے گھومے گی، اس کے گرد چکر لگائے گی۔ جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو اپنا مخلص سمجھتی ہے، نہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہاں، کوئی ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں، مشورہ کرنا ناگزیر ہے، کچھ ایسی خرابیاں انسان میں ہوتی ہے، عیب ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو کسی مخلص اجنبی، کسی بوڑھی عورت سے مشورہ کرے، کسی بڑے سے مشورہ کرے، کسی اللہ والے سے مشورہ کرے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کے گھر والے، ان سے ایک خاتون نے مشورہ کیا، میں نے ان سے کہا آپ ان سے مشورہ کریں، آپ وہاں جاتی ہیں، ان سے مشورہ کریں۔ ماشاء اللہ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے والد صاحب غصے کے تیز تھے، بلا وجہ میری والدہ کو ڈانٹتے تھے، لیکن جب ڈانٹتے تھے نا تو میری والدہ ایسے بیٹھ جاتی تھی، ایسے بیٹھتی تھی جیسے واقعتاً انہوں نے جرم کیا ہو، اور بعد میں والد صاحب معافی مانگتے، کہتے میں نے غلط کیا، تو میں نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ یہاں اگر شوہر ڈانٹے، بولو میرے پاس بھی جواب ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، انگلی چکر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بولو میرے پاس بھی جواب ہے، موقع پہ دوں گا، سمجھ میں آئے گا۔ 3 دن کے بعد نصیحت کی نجیس لگتی ہے، بیگم صاحبہ شوہر کو سمجھاتی ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کو سمجھانا بند کر دینا، ایسی مبارک متبرک بیوی نہیں ہوتی۔ ایک قصہ سنا کے ختم کرتا ہوں، بہت لمبی بات ہوتی۔ میرے کچھ سادہ محترم ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے، ایک خاتون کا فون آیا، کہنے لگی کہ حضرت یہ آپ کا مرید ہے، حضرت یہ ایسے ایسے مسئلے کرتا ہے، تو آپ واز میں کوئی بات سمجھاتے ہیں، کہ یہ کہ اس کو بھیجو، میں اس کو ڈنڈا لگاؤں گا، صحیح کر دوں گا۔ کہ نہیں حضرت، میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کو میری وجہ سے کہیں ہزیمت ہو، ورنہ عہدے کے اعتبار سے میں کرنل ہوں، میں بھی اس کو لگوا سکتی ہوں، مجھے مسئلہ نہیں، لیکن میری وجہ سے میرے شوہر کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ آپ بس میرے لیے دعا کریں، میں نے آپ کو صرف اس لیے سبحان اللہ۔ کہنے لگے کہ یہ بات ہے تو یاد رکھنا کہ میں بھی آج سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کے گھر کو سلامت رکھے، اور جب آپ جیسی بیویاں ہوں گی تو گھر یقیناً سلامت رہیں گے۔ گھر کا بچنا، گھر کا بڑا ہونا یہ بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مرد کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ مرد گھر میں بحیثیت شریک کے ہوتا ہے، عورت گھر میں بحیثیت ملکہ کے ہوتی ہے، وہ چاہے تو گھر برباد ہو جائے، وہ چاہے تو گھر بن جائے۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا